اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی کسی کے خلاف تھانے میں درخواست چلی جائے تو اب FIR کٹنا لازمی ہے اور پولیس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ FIR سے پہلے پولیس ایک مکمل قانونی اور محکمہ جاتی عمل سے گزرتی ہے، اور اگر اس عمل کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے معاملات FIR تک پہنچتے ہی نہیں۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل قانون پاکستان، جہاں ہم قانونی نکات کو سادہ، عملی اور عام شہری کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف ایک ہی سوال کا جواب دیں گے: FIR سے پہلے پولیس تفتیش کن مراحل سے گزرتی ہے؟ جب کسی شخص کی طرف سے کسی دوسرے شخص کے خلاف تھانے میں تحریری درخواست موصول ہوتی ہے تو اس درخواست کے ساتھ پولیس کا باقاعدہ محکمہ جاتی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ درخواست موصول ہونے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ اس درخواست کو تھانے کے روزنامچہ میں درج کرنا ہوتا ہے۔ یہ اندراج FIR نہیں ہوتا بلکہ ایک سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولیس کے علم میں ایک معاملہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد درخواست تھانے کے متعلقہ افسر کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ افسر اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی SHO یا ڈیوٹی افسر یعنی IO ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر پولیس درخواست کو قانونی زاویے سے دیکھتی ہے۔ یہ جانچ کی جاتی ہے کہ درخواست میں بیان کردہ واقعہ قانون کی کس شق کے تحت آتا ہے، یا آیا یہ واقعہ سرے سے فوجداری جرم کے زمرے میں آتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ جانچ محض زبانی نہیں ہوتی بلکہ پولیس اپنے محکمانہ ریکارڈ، قانونی دفعات اور دستیاب پالیسی گائیڈ لائنز کی روشنی میں درخواست کو پرکھتی ہے۔ اگر درخواست میں بیان کردہ معاملہ ابتدائی طور پر قابل توجہ ہو تو پولیس اس پر ابتدائی تفتیش یا انکوائری کا حکم دیتی ہے۔ یہ حکم عموماً تفتیشی افسر کو دیا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کے لیے ہے: تفتیشی افسر اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ وہ محکمہ پولیس کے طے شدہ طریقہ کار اور سینئر افسران کی ہدایات کے مطابق کام کرتا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے دوران تفتیشی افسر سب سے پہلے درخواست میں درج واقعات کا خاکہ تیار کرتا ہے۔ اس میں واقعہ کا وقت، مقام اور مبینہ کارروائی کی نوعیت شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر دستیاب ابتدائی معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ اس میں تحریری بیانات، موقع کی ابتدائی جانچ اور متعلقہ ریکارڈ شامل کرنا ہو سکتا ہے۔ یہ تفتیش اس لیے کی جاتی ہے تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کیا آیا معاملہ صرف ایک الزام ہے یا اس میں وہ قانونی عناصر موجود ہیں جو FIR درج کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر تفتیشی افسر اپنی رپورٹ تیار کرتا ہے جسے محکمانہ زبان میں ابتدائی انکوائری رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اکیلی بنیاد پر فیصلہ کن نہیں ہوتی بلکہ اسے سینئر افسران کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اکثر صورتوں میں یہ رپورٹ SHO یا متعلقہ سب ڈویژن کے افسر کے ذریعے اوپر بھیجی جاتی ہے۔ سینئر افسران اس رپورٹ کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آیا تفتیشی افسر نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں۔ اگر سینئر افسران کو لگے کہ معاملہ مزید جانچ کا متقاضی ہے تو وہ مزید تفتیش یا وضاحت کے احکامات جاری کرتے ہیں۔ یہ تمام مراحل مکمل ہو جاتے ہیں اور پولیس اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ معاملہ واقعی قابل دست اندازی قانون ہے تو تب جا کر FIR درج کرنے کی منظوری دی جاتی ہے۔
اور اگر ابتدائی تفتیش میں یہ واضح ہو جائے کہ معاملہ قانونی بنیادوں پر پورا نہیں اترتا تو پولیس FIR درج نہ کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، یہ تمام رہنمائی صرف بے گناہ افراد کے لیے ہے تاکہ وہ لا علمی یا غلط فہمی کی وجہ سے قانونی مشکلات کا شکار نہ ہو، اور اگر کسی شخص سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اسے چاہیے کہ وہ خود کو قانون کے حوالے کرے، قانون پر عمل کرے اور قانونی طریقے سے اپنی اصلاح کا موقع حاصل کرے۔ اگر آپ کو یہ معلومات فائدہ مند لگیں اور آپ کو لگتا ہو کہ یہ باتیں کسی اور کے بھی کام آ سکتی ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو کس قسم کی قانونی رہنمائی زیادہ درکار ہے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کو شامل کریں۔ قانونی آگاہی کی ایسی ہی مزید سادہ اور عملی ویڈیوز کے لیے آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمارا YouTube چینل قانون پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔